میری تو سر خواہش ہے کہ کسی دن میں پریس کانفرنس میں آؤں تو بابر کے بارے میں نہ سوال ہو. مطلب اور بھی 11 مطلب 14 لوگ ہیں ٹیم میں اور بھی بیٹسمین ہیں, ان کے بارے میں بھی دوسری جو بابر کی آپ نے بات کی, دیکھیں میں تو سیدھی بات ہے, خیر میں تو بات کرتا ہوں, لیکن میرے خیال میں لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں, کیونکہ ہر ٹائم بابر بابر بابر, ڈیلی بابر, ہر جگہ بابر, ہر کوئی بابر. تو وہ یہ جو چیز ہے یہ پلیئرز کی, جو باقی پلیئرز ہیں نا ان کے اوپر اثر اچھا نہیں جاتا. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم کچھ نہیں ہے. اگر لوگ سوشل میڈیا میں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی کرکٹر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ڈسکس بھی ہو سوشل میڈیا میں, اگر میرا ڈسکس ہوگا میرا کانفیڈنس بڑھتا ہے. دیکھو یار اس کا مطلب میں اچھا پلیئر ہوں, میرے ڈسکس کرتے ہیں لوگ. تو ہم صرف بابر کے علاوہ, اب بابر کا مسئلہ یہ ہے اس کے کرکٹ پہ بھی ڈسکس نہیں ہوتا نا, اور چیزوں پہ بھی شروع ہو جاتا ہے, بال ایسے کٹوا لی اس نے, پیٹ اس کا یہ نکل آیا, فلانا رن آؤٹ چھوڑ دیا. یہ ہم فضول میں اس کی چیزوں میں اتنا گھس گئے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھول گئے. اور اس نے بہت اچھی بات بولی کہ بھائی چھوڑو نا اس کی جان چھوڑو اور لوگوں کی بات کرو. اس میں جو آپ نے 2 سوال کی, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. اسی پریس کانفرنس میں اس سے جب بات ہوئی تو اس نے بولا کہ یار یہی ورلڈ کپ سے, یہ ایشیا کپ سے پہلے جو ٹرائی نیشن سیریز جو ہوئی تھی ایشیا کپ سے پہلے, اس پریس کانفرنس میں افغانستان کے بارے میں یہ بولا گیا کہ یار یہ ایشیا کی سب سے وہ ٹیم ہے. تو اس نے بولا کہ یار اس ٹائم دوسرے نمبر کی ٹیم ہے, ہم نے جب افغانستان کو ہرایا تو لوگ کہتے ہیں یار ہم سے نیچے کی ٹیم ہے. تو میرا سلمان سے یہ وہ بات ہے کہ یار دیکھیں دنیا کچھ بھی بولتی رہے, اگر دنیا کہے گی افغانستان جو انڈیا سے ٹاپ کی ٹیم ہے یا بڑی ٹیم ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ بڑی ٹیم ہے, اس کی رینکنگ تو نیچے ہے. یہ ایکسیپٹ کریں, آپ نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی اپنی لو ٹیم سے کھیلی, دنیا کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ افغانستان سیکنڈ پہ تھی یا جو اس پہ. یہ جو سیریز ہے آپ کے لیے, یہ بڑی سیریز, یہ سیریز آپ ہرائیں, لوگوں کے خود ہی منہ چپ ہو جائیں گے, بند ہو جائیں گے کہ نہیں یار پاکستان نے رینکنگ کی سیکنڈ ٹیم کو ہرائی ہے. چھوٹا سا کامنٹ عبدالغفار, آپ نے یہ صورتحال دیکھی بابر اعظم کے حوالے سے جو تنویر نے موقف دیا کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اس کو, وہ کھلاڑی ہے, بہت اچھا کھلاڑی ہے, پاکستان کا دنیا کا صفحے اول کا کھلاڑی ہے, پاکستان کا تو ٹاپ پہ ہے. آپ کی رائے اس پیس پر جو بابر کے بارے میں اس نے کہا؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے کہ کپتان جو ہے فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ورلڈ کپ پر, اپنے پلانس میں ان کو بابر اعظم کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب ایسے موقع پہ سوال کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ بابر اعظم کے متعلق سوال ہو رہا ہے, بلکہ سوال یہ تھا کہ بھائی وہ بگ بیش میں تو کچھ کر کے نہیں آئے, تو یہاں پر کیا ہوگا. تو دیکھیں ریسرچ تو اس کا جواب کون دے گا؟ مطلب سلمان علی آغا تو ذمہ دار نہیں ہے اگر بگ بیش میں کچھ کیا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ کنڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو بگ بیش کی کنڈیشن بالکل مختلف ہے پاکستان سے. آپ کی جو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس ہے آخری 5 میچوں میں 2 ان کے 50 ہیں, سینچری کی ہوئی ہے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں آخری سیریز کے اندر. آپ کو میرا خیال یہ ہے, صرف میں اس کو بات کو ختم کروں گا کہ ریسرچ جو ہے نا اس کے متعلق تو ہو جاتی ہے, جو رنز بنا چکا ہے, جس کی 3 سینچریاں ہیں, 45 کا ایوریج ہے, اوور 4000 رنز ہیں, بٹ جنہوں نے رنز نہیں کیے ذرا ان کے اسٹیٹس بھی پڑھا کریں, اور جب سب پڑھیں گے نا سب کے اسٹیٹس تو پھر دوسرے سوال میں نکلیں گے. بابر اعظم کے اسٹیٹس بہت اچھے ہیں, بڑے ہیں, اسٹرائک ریٹ کے علاوہ بات کر رہا ہوں جس کے اوپر سب کو اعتراض ہے, تو اس لیے سوال اسی کو ہوتا ہے, باقی بھی لوگوں کو چیزیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا. آتے ہیں آپ کی طرف بھی آتے ہیں دوبارہ. وسیم بھائی یہی والا پیس آپ سے بھی, اس کے بعد پھر جو اس نے دیگر محرکات پہ روشنی ڈالی تھی اس پر بھی بتائیے گا. بابر اعظم کو ہم اوور فوکس کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا سارے لوگ زیادتی کرتے ہیں اس کے ساتھ. پچھلے 3 منٹ میں شاید ہم نے 20 دفعہ نام لے لیا اس کا. سوال اب دیکھیں, اب وہ پریس کانفرنس کے اندر وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. دیکھیں شوز کے اندر یا آئی تھنک جتنا بابر شو میں ڈسکس ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا شاید کہیں پہ اور اتنا ہوتا ہو, وچ از فائن. لیکن جب ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, میچ کی پریس کانفرنس ہے, سیریز کی پریس کانفرنس ہے, تو وہاں پہ سوالات آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں سیریز سے ریلیٹڈ ہوں کہ ٹیم کا مورال کیسا چل رہا ہے, کمبینیشن آپ کا کیسا چل رہا ہے. انڈیویجول پہ زیادہ فوکس نہیں ہوتا, اور یہ پاس میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سوال جو شاید نہیں بنتے تھے آپ پریس کانفرنس میں وہ کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک وہ آگاہ کا اس پہ ٹھیک پوائنٹ تھا کہ آپ ایک انڈیویجول کے اوپر کہ اس کی وہاں پہ پرفارمنس نہیں ہے جس کا کوئی تعلق اس سے بنتا نہیں ہے نا, آپ سیریز کے بارے میں جی کہ آپ کی کیا پریپریشنز ہیں, اس طرح کے سوالات زیادہ ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ پریس کانفرنس کے اندر نہیں بنتا اس طرح. باقی تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کا اسٹار ہے, اگر وہ ڈسکس ہو رہا ہے تو اوبیسلی ہی ہیز ارن دیٹ. اگر ہم بھی یہاں پہ بیٹھے شو میں بھی ذکر ہوتا ہے تو اس نے کچھ اچیو کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں نا. اور لڑکا جیسے بھی تنویر نے بات کی کہ باقیوں کو بھی ہونا چاہیے, جب باقی بھی پرفارم کریں گے اپنا نام بنائیں گے ان کی بھی ڈسکشن ہوگی. آئی تھنک سوشل میڈیا کی حد تک تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن پریس کانفرنس کے اندر ایک ہی سوال بار 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 وہ اور اس کا مقصد بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اسٹارٹنگ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دی شو میں جتنا ڈسکس ہوتا کہیں نہیں ہوتا. یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات اچھا یہی چھیڑتے ہیں ذکر جب سے ان کی آمد ہوئی ہے کراچی, اور اچھا میرے سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اس میں دیکھیں پھر وہ بات ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ ہم نہ یہاں پہ آگاہ سے سوال کر رہے ہیں
نہ ہم یہاں پہ کوچ سے سوال کر رہے ہیں، نہ سلیکٹر سے سوال کر رہے ہیں. واپس کی ڈسکشن ہے نا ہماری، یہاں پہ ایک پینل بیٹھا ہوا ہے جی، آپ نے سوال کرنے ہیں تو وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں اور وہ کتنا بھی وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک اسپیسیفک ایک آپ کی پریس کانفرنس ہے میچ کے لیے، سیریز کے لیے، ورلڈ کپ کے لیے، تو وہاں پہ جب سوالات ہوں تو وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہونے چاہیے. ہم جو ذکر کرتے ہیں بابر کا، وہ پرفارمنس رکھ دیتے ہیں. اس سے پہلے وہ کھیل نہیں رہا تھا T20، کیوں نہیں کھیلا تھا؟ میرا ایک وہی پوائنٹ تھا، آپ کا سننے والوں کا ہے، دیکھنے والوں کا ہے، تنویر کا. نہیں وہ تو سب سے انٹرسٹنگ چیز ابھی بات کی ہے، سلمان نے بھی شاید بات کی ہے کہ ہمیں کنڈیشن شاید وہ ملی نہیں جس کی ہم پریپریشنز کر رہے تھے. مطلب ہم نے جانا لاہور تھا، گاڑی ہم نے پشاور کی جانب موڑ لی تھی، مطلب اپوزٹ وے میں جا رہے تھے. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا میں اس کو بولوں گا کہ اتنی اچھی کوئی پلاننگ نہیں تھی. آپ کو پتا تھا آپ کی جتنے بھی ایونٹس آ رہے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر آ رہے ہیں جہاں پہ پچز ایسی ہونی ہے کہ وہ 200-250 والے میچز نہیں ہونے ہیں آپ کے، جس کی بنا پہ آپ نے اسٹائل بدلنے کی کوشش کی، آپ نے انٹینٹ بدلنے کی کوشش کی، آپ نے سینئرس کو ٹیم سے نکالا اسی وجہ سے کہ یہ فٹ ان نہیں ہو رہے، یہ فٹ ان نہیں ہو رہے، بیکاز ان کا اسٹرائک ریٹ کم ہے. اب اس میں آپ ایک ایونٹ ہارے اور برے طریقے سے آپ ہارے، اسی وجہ سے آپ ہارے کہ آپ کے پاس اسٹیبل پلیئرز نہیں تھے. اب پھر جب یہ ایونٹ آیا تو بابر کو واپس لے کے آئے جی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ جس طرح سے بابر کھیلتا ہے وہ ٹیم کی اب ریکوائرمنٹ ہے. یہ ریکوائرمنٹ پچھلے 1 سال سے کہیں بھی نہیں گئی تھی. پھر میں کہوں گا کہ ایونٹ کوئی کسی ایسے ملک میں آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو جی اوپنر نمبر 3 بیٹر ہے، بابر ہے، کسی بھی نمبر پہ کھیلتا ہے، وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے جی 180-200 کے اسٹرائک ریٹ سے ہمیں چاہیے پلیئر، تو پھر بھی کچھ سمجھ آتی تھی. تو اب واپس آپ اتنا بڑا ایک پھیرا لگا کے آپ ادھر ہی آ گئے نا جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا کام کو. اس میں ایک چیز دیکھیں، کیوں ایک چھوٹی سی چیز بولو، کیوں اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جو مجھے سوشل میڈیا کے حساب سے فیل ہوتا ہے، جن کا کرکٹ سے تعلق نہیں ہے، چلے جرنلسٹ کا تو مجھے آتا ہے کرکٹ سے تعلق ہے، چلے جی ان سب نے یوٹیوب چینل کھول لیے. آپ کے جو شوبز کے لوگ ہیں انہوں نے یوٹیوب چینل کھول کے بابر کرتے رہتے وہ ہر وقت. مجھے جو یہ فیل ہوتا ہے کہ سب کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ اگر ہم نے سوشل میڈیا میں اپنی ویلیو بنانی ہے یا جلدی نام بنانا ہے تو اس کا ذکر کرتے رہو، اس کا ذکر زیادہ کرو، ہمارا چینل بھی چلے گا، ہمیں لوگ بھی دیکھیں گے، اس کا ڈسکس. تو مجھے ایسا لگتا ہے اس وجہ سے ہم بہت زیادہ اس کے پیچھے لگ گئے کہ یار اس کا ڈسکس اس لیے کرتے ہیں سب. اس نے یہ کہا کہ ہماری کمبینیشن پورا ہے، اسپنرز کے اس نے نام لیے 2-3، اس نے یہ نہیں بتایا کون کھیلے گا، لیکن نمبرز کے حساب میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ میں نے 11 کی ٹیم، جو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یار یہ جو 11 کی ٹیم ہے، اب اس 11 کی ٹیم میں کسی قسم کی بھی کنڈیشن ہو، چاہے بال بریک ہو رہا ہے، چاہے بیٹنگ پیراڈائز پچ جیسی بھی ہو، سائم کھیلے گا، ٹھیک ہے، فرحان کھیلے گا، صاحبزادہ فرحان، بابر کھیلے گا، سلمان علی آغا کھیلے گا، فخر کھیلے گا، شاداب کھیلے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نواز کھیلے گا، ٹھیک ہے، شاہین افریدی کھیلے گا، نسیم شاہ کھیلے گا، فہیم اشرف بھی مجھے لگتا ہے کہ کل کا میچ اس کو کھلائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 10 ہو گئے. اس میں ایک سپنر بچتا ہے ابرار یا عثمان طارق. ان میں اگر کوئی نہ کوئی وہ تھوڑا سا ہوا تو ہوا، ٹھیک ہے. اس صاحبزادہ فرحان جو صاحبزادہ فرحان وکٹ کیپنگ کرے گا نا، کیونکہ مجھے